ایمان کے اظہار کے لیے ایک بڑا خوبصورت اور نصیحت بھرا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رب کے خلیل ہیں، حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جن کی ملت پہ حضور علیہ السلام کا دین ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سمندر کے کنارے سے گزر کے جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک مردہ پڑا ہے، انسان مرا ہوا کنارے پر۔ اب جب وہ دریا کا پانی آتا ہے کنارے پر تو اس میں مچھلیاں آ کے اس مردے کو کھاتی ہیں، اور پھر جب پانی واپس جاتا ہے، وہ جو لہر آتی تھی پانی کی جب واپس جاتی ہے تو مچھلیاں چلی جاتی ہیں، اور پھر اتنے میں وہ دائیں بائیں کچھ درندے وغیرہ جو مردہ کھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور اس مردے کو کھاتے ہیں۔ پانی آتا ہے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر پانی جاتا ہے تو وہ جو گدھیں ہوتی ہیں وہ کبھی آ جاتی ہیں اور اس کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ مردہ پڑا ہے، اسے مچھلیاں بھی کھا رہی ہیں جو سمندر میں ہیں، اسے درندے بھی کھا رہے ہیں جو جنگلات میں ہوتے ہیں زمین پہ، اسے آسمان پہ اڑنے والی گدھیں پرندے بھی کھا رہے ہیں، تو اس کے اعضاء تو اتنے زیادہ بکھر گئے۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی تعجب کا اظہار کیا، کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا تو دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ آپ نے یہ اس لیے کہا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت جبریل نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا پیغام دیا، عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم تمہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو حضرت جبریل نے بتایا تھا کہ اللہ آپ کی دعاؤں سے مردوں کو زندہ کر دے گا، یہ آپ کے خلیل ہونے کی نشانی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں وہ بات تھی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کی جو آپ کو بتایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، ورنہ اللہ بھی جانتا ہے ان کے دل میں کیا تھا، اور وہ بھی خوب ایمان رکھنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال بلا، مالک کیوں نہیں، ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن یہ جو اندر ہے اس کو اطمینان دینا ہے، یعنی ایمان تو ہے، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں عین الیقین ہو جائے، مشاہدہ بھی ہو جائے کہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ اور حکمت اس میں یہ تھی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ پیغام ہو جائے، جیسے آج ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا پیغام ہے اور رب کی قدرت کا اظہار ہے اور ایمان اور یقین کی پختگی ہے۔ تو یہ ساری حکمتیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا فرمایا اچھا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا ابراہیم تم ایسا کرو کہ 4 پرندے لے لو، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں۔ پھر کیا کرو؟ ان کو ذبح کرو، ان کی سیریاں اپنے پاس رکھ لو اور باقی سب کے گوشت کا قیمہ کر دو، ذبح کرو، ان کے پر وغیرہ اتارنے کے بعد جو کچھ کیا جاتا ہے ذبح کرنے کے بعد، وہ کرنے کے بعد ان کا قیمہ کرو، اور جب قیمہ کر لو تو سب کو مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد پھر ان کے 4 ڈھیریاں بنا لو جس میں 4 جانوروں کا گوشت، وہ پرندوں کا گوشت ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے وہاں سے لیے جس میں اقوال مختلف ہیں، ایک مور، دوسرا آپ نے مرغ لیا، تیسرا بعض نے لکھا کوا، اور بعض نے لکھا کہ وہ گدھ جو اڑتی ہے یہ تھی، اور چوتھا کبوتر۔ یہ 4 آپ نے پرندے جو اڑنے والے تھے لیے اور ان کو ذبح کیا، بھال وغیرہ اتارے، ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے، قیمہ بنایا، اور پھر سب کو مکس کر کے مختلف قسم کے جو پہاڑ تھے ان پہ رکھ دیا۔ ایک پہاڑ پہ ایک ڈھیری، دوسرے پہاڑ پہ دوسری ڈھیری، تیسرے پہ تیسری، اور چوتھے پہاڑ پہ چوتھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان سب کے ٹکڑوں کو مکس کر کے تم ایک پہاڑ پہ علیحدہ علیحدہ رکھتے جانا، ایک ایک کر کے۔ حضرت ابراہیم نے رکھ دیا، فرمایا ثم ادعوہن، ابراہیم جب تم یہ سب کچھ کر لو تو تم ان کو پکارنا، تم ان سارے پرندوں کو پکارنا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جس طریقے سے ذبح کیا اور سارا کچھ کیا اللہ کے حکم کے مطابق، تو آپ نے جب سارے پہاڑوں پہ ان کو تقسیم کر دیا تو اس کے بعد ایک ایک کا نام لے کے انہیں پکارنے لگے۔ سریاں آپ کے ہاتھ میں تھی، رب کی قدرت دیکھیں، ہر پہاڑ پہ ان کا گوشت قیمے کی صورت میں پھیلا تھا، لیکن وہ ہر پہاڑ سے وہاں پہنچتا رہا جہاں جہاں اس کا حصہ پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں پرندے اپنی اپنی جگہ پہ اکٹھے ہوئے اور بغیر سر کے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اب سر تو آپ کے پاس تھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں سر لگاتے، وہ ایسے ہی ہو جاتے جس طرح آپ نے ان کو ذبح کیا تھا، اور اسی طرح بولی بولنے لگتے۔ اب آپ اس میں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اے ابراہیم تم ان کو پکارنا، وہ سارے کے سارے تمہاری طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ وعلم، اور یقین رکھو، یہ میرے آپ سب کے لیے پیغام اور ایمان کی پختگی، فرمایا وعلم، اور جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور بڑی حکمتوں والا بھی ہے۔ وہ غالب بھی ہے اور وہ حکمتوں والا بھی ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس میں ایک تو وہی بات کہ اللہ کی قدرت پر دلیل کہ وہ کر سکتا ہے جو وہ چاہے، دوسرا ایمان بالآخرت کہ اپنی آخرت پہ ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں، وہ سب جانتا ہے کس کو کیسے زندہ کرنا ہے۔ یہ انسان اگر اسے کوئی مگرمچھ کھا جائے، کوئی مچھلی کھا جائے، یا اس کے جسم کو آگ لگا کر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے، یاد رکھیے گا رب پھر بھی جمع کر لے گا، وہ پھر بھی پوچھے گا اور سوال ہوگا۔ اور اس میں دوسری بات یاد رکھیے گا، یہ چار پرندے تھے، ایک مور، دوسرا مرغ، تیسرا کوا یا گدھ، اور چوتھا جو ہے کبوتر۔ مفسرین نے یہاں ایک بات لکھی ہے جو ہم سب کے لیے بڑی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مور بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور مور کو اپنی شکل و صورت پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ مور کے پاؤں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اس کے پر جو ہے وہ، یعنی مور کے جو پر ہیں جب وہ ان کو جمع کرتا ہے بڑا خوبصورت منظر بن جاتا ہے۔ اسی طرح مور کے علاوہ جو مرغ ہے، مرغ میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے، خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تیسرا کوا ہے، تو کوے کے اندر لالچ والی عادت ہوتی ہے، یہ لالچی ہوتا ہے۔ ہاتھ میں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں بندہ لقمہ منہ کے قریب لے کے جاتا ہے تو ہاتھ سے چھین کے لے جاتا ہے، یہ کوے کی عادت ہے۔ گدھ کی بھی یہی عادت ہے، وہ بھی لالچ کھاتی ہے، مردار کھاتی ہے، حرام کی اسے عادت ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو کبوتر ہے، اسے اپنی پرواز پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ جتنا اونچا میں اڑتا ہوں اتنا کوئی اڑ نہیں سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس واقعے کے اندر انسان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنی شکل و صورت کے حسن پہ ناز نہ کرے، بلکہ اپنے شکل و صورت کو بھی اللہ کے تابع کر دے، اور اپنے جو خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان کو بھی رب کے حکم کے تابع کر دے، اور لالچ والی عادت اور بیماری کو بھی نکال دے، اور اپنی طاقت، اپنے علم، اپنے منصب پر ناز نہ کرے، بلند پرواز پہ ناز نہ کرے۔ جب ان چاروں چیزوں کو قربان کر دے گا، جیسے مشاہدے اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے، ان کے فیضان سے اسے بھی ایمان اور یقین کی دولت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، فرما دیا نا وَعْلَمْ، جان لو ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ اس میں بات میرے پیش نظر تھی کہ بعض لوگ جو شکوک و شبہات کا خیال ہو جاتا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا، جناب سائنس تو یہ کہتی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سائنس اور عقل کی وہی بات مانی جائے گی جو قرآن اور دین کے تابع ہوگی، اور جو قرآن اور دین کے تابع نہیں ہے ہم اس بات کو ماننے کے ہرگز بھی پابند نہیں ہیں۔ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، تو سائنسیں ایسی ہماری جوتے کی نوک پر ہیں جو اس کا انکار کرتی ہوں۔ ہاں
جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور قرآن نے تو حکم دیا ہے بار بار کائنات میں تدبر کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، اس کا بالکل انکار نہیں ہے، اس میں آگے سے آگے جانا چاہیے، بہت ترقی کرنی چاہیے، لیکن اپنی عقل کو ہمیشہ قرآن کے تابع رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے لا مبدل لکلماتی، سب کچھ بدل سکتا ہے، میری باتیں نہیں بدل سکتی۔ یہاں ایک کا نظریہ سائنسدان کا کچھ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے وہ پہلے کی جو تھیوری اور اس کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کو رد کر کے کہتا ہے نہیں وہ غلط تھا یہ صحیح ہے، تیسرا آتا ہے کہتا ہے دونوں ہی غلط تھے میں صحیح ہوں، چوتھا کہتا ہے نہیں یہ نہیں وہ ہونا چاہیے۔ وہ روز بدلتے ہیں اور لوگ پھر بھی اس پہ اتنا یقین کر لیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے ساری کائنات بدل جائے گی، میری باتیں نہیں بدلیں گی، میرا پیغام حق ہے، تو سب کو چھوڑ کر ہر ایک کو اس کا درجہ دیں، جس حد تک ہے وہ رکھیں، لیکن پہلا درجہ رب کے کلام کو دیں۔ اور یہ واقعات اپنی اولاد کو بچپن سے سنائیں۔ اب آپ نے سنے، یہ کوشش کریں کہ رات کو جب سوتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کو یہ واقعات سنائیں اور اس سے ملنے والا درس ان کی گٹی میں ڈال دیں، تاکہ زمانے میں جتنے بھی آنے والے فتنے ہیں ہماری نسل کے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال سکیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔